اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليذر المؤمنين نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ چھوڑ دے مؤمنین کو على ما أنتم عليه اوپر اس کے جس میں تم ہو حتى يميز الخبيث من الطيب حتیٰ کہ وہ الگ الگ کر دے الخبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے ما کان اللہ لیذر المؤمنین اللہ نہیں ہے کہ اللہ چھوڑے مؤمنین کو علی ما انتم علیہ اوپر اس کے جس میں تم ہو، یعنی جس حالت میں اے صحابہ تم ہو، جس حالت میں مؤمنین ہوں اللہ مؤمنین کو اس حالت پہ چھوڑے گا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس حالت میں مؤمنین کو برقرار نہیں رہنے دے گا۔ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے، حتیٰ کہ وہ الگ کر دے یعنی اللہ تعالیٰ الخبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنی سنت، اپنا طریقہ، مبارک طریقہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو، مؤمنین کو ایک حالت پہ برقرار نہیں رہنے دیتا۔ اگر مؤمنین اللہ کی طرف سے رحمتوں میں ہیں، حالات بہترین ہیں، امن موجود ہے، رزق موجود ہے، ہر لحاظ سے معاملات بہتر جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مومنین کو اس حالت میں بھی برقرار نہیں رکھیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ آزمائش لائیں گے، اور آزمائش لانے کا مقصد یہ ہے کہ طیب کا خبیث سے امتیاز ہو جائے، ناپاک کا پاک سے امتیاز ہو جائے، مومن کا منافق سے امتیاز ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ کون صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے والا ہے اور کون ہے کہ جس نے صرف ظاہری کلمہ پڑھا ہوا ہے، یا کون ہے کہ جو تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو وہ اپنے قدموں پر پلٹ جاتا ہے، اللہ کے وعدوں میں شک شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ مومنین کو نعمتوں والی حالت میں برقرار نہیں رکھتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنین کو اگر ان پہ کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، اس پہ بھی برقرار نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حالتیں بدلتے رہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ یہ دن ہم ان کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر مشکل حالات ہیں اس وقت جنگ احد کے بعد، تو یہ حالات مستقل نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ نہ اچھے حالات ہمیشہ رہتے ہیں، دنیا میں آزمائش آ جاتی ہے، اور نہ ہی دنیا کے اندر برے حالات مستقل رہتے ہیں، برے حالات بھی، مشکل بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ دنیا جو ہے یہ ایک آزمائش کا گھر ہے، اس دنیا میں یہ سمجھنا کہ ہمیشہ خیر ہی ہوگی، نہ یہ چیز کافروں کے ساتھ بھی نہیں ہے، مومنوں کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ جب مومنوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہے کہ مومن ہمیشہ اچھی حالت میں رہیں، مومن ہمیشہ خیر میں رہیں، مومنوں کے ساتھ بھی دنیا میں نہیں ہے ایسے کہ حالات ایک جیسے رہیں، اور یہ چیز کافروں کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں دنیا جو ہے یہ آزمائش کا گھر ہے، دنیا جنت نہیں بن سکتی، دنیا میں ہمیشہ خیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالابتلاء، دارالامتحان بنایا ہے۔ تو ہمیشہ خیر مومنین کے لیے وہ جنت میں ہوگی، آخرت میں ہوگی انشاءاللہ۔ جب وہ جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اہل جنت میں سے کریں، اور
کافروں کے لیے آخرت جو ہے وہ مستقل ان کے لیے بدترین عذاب میں وہ ہوں گے، تو یہ دنیا مومنین کے لیے بھی جنت نہیں بن سکتی۔ ایسے مومنین کے لیے جو افضل ترین مومن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی، میری امت میں سے سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں صحابہ جو جن سے نبی کے بعد جن سے افضل مومن کوئی نہیں ہے، وہ صحابہ بھی ہمیشہ نعمتوں میں نہیں رہ سکتے دنیا میں۔ اللہ ان کو بھی ایک حالت پر، نعمتوں والی حالت پر برقرار نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی آزمائش کرتے رہتے ہیں، جیسے جنگ احد میں آزمائش ہوئی۔ اور یہ آزمائش جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ خبیث کا طیب سے امتیاز ہو جائے۔ یہ آیت اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنی یہ سنت مبارکہ بتائی ہے۔ سورہ عنکبوت کے شروع میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہ وہ کہیں ہم ایمان لائے؟ یعنی کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ آمنا کہیں گے، ہم ایمان لائے، ہم مومن ہوئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیں، تو جب وہ ایمان کا اقرار کر لیں تو لوگوں کا خیال ہے کہ اب وہ چھوڑ دیے جائیں گے، اب ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلے لوگوں کی بھی آزمائش کی تھی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، بس اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کر دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے سچ بولا، اور اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کر دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا۔ تو آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ پتہ لگ جائے کہ کون جب کلمہ پڑھتا ہے، لیکن کلمہ پڑھتے ہیں تو گویا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبودیت کا اقرار کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور اللہ کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں گے۔ اور جب محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا اور آپ کی اطاعت کرنے کا درمے سخنے ہر حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا ہم عزم کرتے ہیں، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات مانیں گے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے سامنے ہم اپنی جان نثار کرنے پر تیار ہونے کا عہد کرتے ہیں۔ تو یہ عہد صرف زبان سے کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پتہ لگے، جب آزمائش آتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ کس نے صرف زبان سے کہا تھا اور کس نے زبان کے ساتھ عمل بھی کیا، کون اپنے دعوے میں سچا رہا اور کون اپنے دعوے میں جھوٹا رہا۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ آزمائش سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا دارالابتلاء ہے، دنیا آزمائش کا گھر ہے، اس میں آزمائش ہونی ہی ہونی ہے۔ دنیا نہ کبھی کسی کے لیے جنت بنی ہے، نہ کبھی کسی کے لیے جنت بنے گی۔ دنیا آزمائش کا گھر ہے، مومنین کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی۔ ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت بن سکتی ہے، نہیں، یہ دنیا نامومنین کے لیے جنت بن سکتی ہے، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے۔ اگر جنت بنتی تو اللہ کے نبیوں کے لیے بنتی دنیا، اللہ کے نبی کے صحابہ کے لیے بنتی، لیکن دیکھیے انہوں نے بڑی آزمائشوں والی زندگی گزاری ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ ہم آزمائش میں ہیں، اور وہ اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے تھے۔ نہ یہ دنیا مومنین کے لیے جنت بن سکتی ہے، جنت تو آخرت بنے گی مومنین کے لیے انشاءاللہ، اور نہ ہی کافروں کے لیے جنت بن سکتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ کافروں کے لیے جنت بن جاتی ہے دنیا۔ یہ ہو سکتا ہے کافروں کے بدترین کفر، اللہ کی بدترین نافرمانی، اللہ کی بدترین دشمنی کے باوجود بھی کافروں پر اللہ کی نعمتیں کچھ ظاہری طور پر موجود رہیں، لیکن ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ کہ کافروں پر جو اللہ کی نعمتیں دنیا میں ہوتی ہیں ظاہری طور پر، تو یہ نعمتیں اصل میں نعمتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب بن جاتی ہیں۔ کیوں؟
کہ یہ نعمتیں انہیں اللہ سے دور رکھتی ہیں، اللہ سے غافل ہی رکھتی ہیں۔ وہ اپنی اسی غفلت میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا عقل مند اور حق پہ سمجھتے ہوئے، وہ اسی غفلت میں زندگی گزارتے ہوئے اچانک ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، امتحان ختم ہو جاتا ہے، تو یہ نعمت ان کے لیے بہت بڑا اللہ کا عذاب بن جاتا ہے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان منافقین کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مال اور اولاد کی وجہ سے دنیا میں عذاب دے۔ کیا عذاب دے؟ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ اپنے کفر میں ہی، اپنی اسی غفلت میں، کفر میں ہی برقرار رہیں۔ کیونکہ جب آزمائش آتی ہے تو انسان کو ٹھوکر لگتی ہے، اور انسان کئی دفعہ غور کرتا ہے اپنے حالات میں، اور اپنی اصلاح کرنے کی طرف انسان مائل ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا نہ مومنین کے لیے جنت بنی ہے نہ کافروں کے لیے۔ آپ کہیں گے حدیث میں آتا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ نہ سمجھیے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہی نہیں مشکل ہے۔ جس طرح جیل میں قیدی مشکل میں ہوتا ہے، اس طرح مومن دنیا میں مشکل میں زندگی بسر کرتا ہے۔ مشکل سے مراد وہ جو ابتلاء اور آزمائش ہے جو مومنین کے لیے ہوتی ہے، تو مومن جو ہے وہ آزمائش میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اچھے حالت ہوں وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، مشکل حالات ہوں تو وہ صبر کرتا ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو مومن کے لیے دنیا ایک قید کی طرح ہوتی ہے آخرت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں۔ لیکن فرمایا کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھیے کہ کافر کے لیے بس خیر ہی خیر ہے اور کافر دنیا کے اندر عیش ہی عیش کرے گا۔ اگر کافر کے لیے دنیا کے اندر خیر ہی خیر ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کے اندر آج مسلمانوں کو چھوڑ دیجئے کتنے کفار ہیں جو دنیاوی طور پہ یعنی بڑی بدحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے کافر بھی ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، شدید غربت ہے۔ ایسے کافر بھی ہیں کہ جو بڑی بیماریوں کا، بڑی آزمائشوں کا شکار ہیں۔ کسی کے ہاتھ نہیں ہیں، کسی کے پاؤں نہیں ہیں، کسی کے آنکھیں نہیں ہیں، کسی کے دیگر اعضاء نہیں ہیں۔ تو یہ صرف مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، کافروں کے ساتھ بھی آزمائشیں ہیں۔ بعض کافر ہوتے ہیں جو دنیا میں نعمتوں میں ہوتے ہیں، وہ مسلمان بھی ہیں، اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ جنت ہے، دنیا میں بڑی نعمتیں بھی ہوں تو یہ جنت نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو کہا گیا کہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، وہ کافر کے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا ہے۔ اگر کافر اس دنیا میں بدترین زندگی گزارے، بدترین حالات میں، ایک کافر آپ سمجھ لیجئے کہ اس سے تصور کیجئے کہ اس سے زیادہ بری حالت چاہے دنیاوی طور پر کسی کی نہیں ہے، اس کی ہے، وہ کافر پھر بھی دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ کیسے؟ وہ اتنی بدحالی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے دنیا جنت کیسے ہے؟ آخرت میں جتنا بدترین عذاب اس کے لیے ہے کہ جہنم کی آگ وہ دنیا کی آگ سے بھی 70 گنا زیادہ، اور دنیا کی آگ میں اللہ معاف کرے اس سے بدتر عذاب کوئی نہیں ہے دنیا کی آگ، اگر کوئی بندہ جل جائے۔ لیکن آخرت دنیا کی آگ میں اگر کوئی انسان جاتا ہے تو وہ کچھ دیر بعد وہ فوت ہو جاتا ہے، یا وہ نکل جاتا ہے، آگ بجھ جاتی ہے، وہ زخمی ہوتا ہے، کچھ دیر بعد اس کا زخم بھر جاتا ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اگر موت بھی آ جائے تو وہ مر کر وہ اس بدترین عذاب سے جو دنیا میں اسے آگ کی صورت میں مل رہا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے موت کی صورت میں۔ آخرت میں تو موت نہیں ہے، آخرت میں آگ بھی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے۔ اور آخرت میں یہ نہیں ہے کہ چمڑا جل جائے گا تو وہ پھر تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو عذاب پہنچانے کے لیے ان کی جلد ان کے چمڑا بدل دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ پھر صرف آگ کا عذاب نہیں ہے، پھر گرم پانی کا عذاب ہے، گرم پانی، کھولتا ہوا پانی یہ پیئیں گے بھی، اور ان کے سر کے اوپر سے بھی بہایا جائے گا۔ ایک ایک چیز جو ہے وہ ان کی اندر سے صاف ہوتی جائے گی، گل جائے گی۔ زقوم کا درخت اور پھر چڑھنا
پہاڑی پر چڑھنا اور چڑھنے کا عذاب، اور مختلف قسم کے عذاب ہیں، بدترین قسم کے عذاب ہیں آخرت میں، اور کسی پل چین نہیں ہے، وہ ایسی زندگی ہے جو زندگی نہیں ہے، نہ اس میں انسان مرے گا نہ وہ زندہ ہوگا، لا یموت فیہا ولا یحیا والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ ہم اللہ سے اللہ کے آگ، قیامت کے دن اللہ کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو آخرت کی سزاؤں کے بالمقابل دنیا ایک کافر کے لیے جنت ہے، اس معنی میں کافر کے لیے دنیا کو جنت کہا گیا، چاہے وہ کافر بدترین حالات میں ہو۔ تو یہ دنیا نہ کسی کے لیے جنت بنی ہے، نہ کسی کے لیے جنت بنے گی، نہ کسی کے لیے جنت ہے، یہ دنیا صرف آزمائش کا گھر ہے۔ اگر وقتی طور پہ بہت تھوڑے لوگ، آپ کو پتہ ہے وہ 1% بھی شاید نہیں ہوتے، اگر وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں ظاہری طور پر، وہ جو ہماری نظر میں بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ان کو کتنی تکلیفیں ہیں، ہمیں بڑے مالدار نظر آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حکمران طبقہ، یہ نواز شریف، یہ زرداری اور یہ اور دیگر مالدار لوگ، یہ بحریہ ٹاؤن کا جو ہے ملک ریاض اور یہ لوگ بڑی عیش کی اور بڑی عیاشی کی اور بڑی نعمتوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی ان کے پاس بیٹھ کر ان سے پوچھئے یا ان کے جاننے والوں سے پوچھئے ان کی زندگی جو ہے کتنی عیش والی ہے، کتنی بیماریاں ان کو لاحق ہیں، کتنے مسئلے ان کو لاحق ہیں۔ شاید عام انسان تو صحت مند ہوتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ ان کی صحت کیسی ہے، ان میں سے کتنوں کو پیمپر لگے ہوئے ہیں، اور یہ ان کو کھانے پینے کو کتنا اویلیبل ہے، کتنا یہ کھا سکتے ہیں، کیا یہ جس طرح ایک عام انسان پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے، غریب پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کھانے کا ذائقہ محسوس کرتا ہے، کیا یہ مزے کے کھانے چاہے وہ بہت مہنگے ہوں تو کیا وہ اچھے طریقے سے کھانے بھی کھا سکتے ہیں، کہ ان کو اتنی بیماریاں ہیں کہ یہ بس کھانوں کو حسرت سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے صرف اشارہ کیا ہے، تو یہی حالت آپ دوسرے لوگوں کی بھی لے لیں۔ دنیا میں ہمیں لوگ بڑی بڑی نعمتوں میں نظر آتے ہیں، لیکن کبھی پوچھئے ان سے کہ وہ کتنی نعمتوں میں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی ہزاروں صورتیں ہیں، صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے، صحت ہے اور دیگر چیزیں ہیں۔ تو بہرحال کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے۔ دنیا کی نعمتیں دنیا کو جنت بنانے کے لیے نہیں ہیں، دنیا کی نعمتیں آزمائش کے لیے ہیں۔ نعمت بھی آزمائش ہے اور جو مشکل ہے وہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آزماتے ہیں تمہیں خیر کے ساتھ بھی اور شر کے ساتھ بھی، دونوں فتنہ ہے۔ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر تم ہماری طرف لوٹو گے۔ تو اس حقیقت کو، یہ جو دنیا کی بہت بڑی حقیقت ہے، اللہ نے اس حقیقت کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا کہ یہ دنیا مؤمنین کے لیے ایک حالت میں برقرار نہیں رہتی، کافروں کے لیے بھی ایک حالت پہ برقرار نہیں رہے گی، یہ دن بدلتے رہیں گے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین، نہیں ہے اللہ کہ چھوڑ دے مومنین کو۔ یہاں مومنین کا ذکر غائبانہ اللہ نے کیا، اللہ مومنین کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی ایک حالت پر، یعنی صرف نعمتوں میں، ایک حالت میں نہیں چھوڑیں گے۔ پھر فرمایا علی ما انتم علیہ، اوپر اس کے جس پر تم ہو۔ پہلے مومنین کی غائبانہ انداز سے بات ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو مخاطب کر دیا۔ دیکھیے عربی زبان میں گرامر آپ نے پڑھی ہوگی، ایک غائب ہوتا ہے، ایک حاضر یا مخاطب ہوتا ہے، اور ایک متکلم ہوتا ہے۔ متکلم بولنے والا، بات کرنے والا، اور مخاطب یا حاضر جس سے بات ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک غائب ہوتا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ متکلم مخاطب سے بات کر رہا ہوتا ہے، مخاطب سے جس کے بارے میں بات ہوتی ہے اس کو غائب کہتے ہیں۔ انگلش گرامر میں اسے جو ہے وہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ فرسٹ پرسن یعنی متکلم، آئی، وی، اور سیکنڈ پرسن مخاطب، حاضر، یو، اور تھرڈ پرسن ہی، شی، دے وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنین کا ذکر کیا غائب سے۔ اللہ مومنین کو نہیں چھوڑیں گے ان کی حالت پر، ان کی نعمتوں والی حالت میں اللہ ان کو مشکلات میں مبتلا کریں گے۔ اللہ غائبانہ ذکر کر رہے تھے مومنین کا تھرڈ پرسن کے طور پر، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے
علامہ انتم علیہ انداز چینج کر کے اس کو مخاطب کے انداز سے سیکنڈ پرسن بنا کر پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کیا، یعنی صحابہ کرام کو. پہلے عموم مومنین کی بات کی، پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ سب سے بڑے مومن صحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بات کی، نہیں ہے اللہ کے مومنین کو چھوڑے. عمومی مومنین کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ مومنین کو بھی صرف نعمتوں میں نہیں رکھیں گے. یہ بات کر کے پھر علامہ انتم علیہ، اوپر اس کے جس حالت میں تم ہو، تو صحابہ کرام کو مخاطب کیا. تو اسے پتہ لگا صحابہ مومن ہیں، سب سے بڑے مومن صحابہ ہیں. تو صحابہ جیسے مومنین کو بھی، جو افضل ترین مومنین ہیں، اللہ ان کو بھی دنیا میں صرف نعمتیں، صرف خوشحالیاں نہیں دیں گے. اگر اللہ نے یہ دینی ہوتی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ متقین اور مومنین کے امام ائمہ انبیاء کرام علیہم السلام، اپنے رسولوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ نعمتوں والی دنیا میں زندگی دیتے، ہمیشہ وہ عیش و عشرت میں ہوتے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، دیگر جلیل القدر انبیاء و رسول علیہم السلام اجمعین، وہ دنیا میں جنتوں میں اور عیش و عشرت میں ہوتے. لیکن آپ دیکھیے کہ بڑی آزمائشوں والی زندگی ہے. تو جب ان کی اتنی آزمائشوں والی زندگی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر ہوتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے جو جتنا قریب ہوتے ہیں وہ اتنی آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں. تو صحابہ کو بھی، مومنین کو بھی، جن میں سر فہرست صحابہ ہیں، ان سے بڑھ کر مومن کون ہو سکتا ہے؟ اس میں صحابہ کے ایمان کی گواہی بھی ہے. تو صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ ایک خوشحالی والی حالت پہ برقرار نہیں رکھیں گے. اگر خوشحالیاں آئیں، نعمتیں آئیں نیکیاں کرنے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، تو اس خوشحالیوں کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ بھی آزمائشیں ہوں گی. چلیں ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابھی اسلام اتنا غالب نہیں تھا، لیکن جب اسلام غالب ہو گیا، جب روم مغلوب ہو گیا، جب فارس مغلوب ہو گیا، جب آدھی دنیا میں مسلمان حکومت کر رہے ہیں، تو کیا تب مسلمان مشکلات کا شکار نہیں ہوئے؟ آزمائشیں ہر وقت آتی رہتی ہیں. یہ دنیا ہے، یہ آزمائشوں کی، آزمائشیں کسی نہ کسی طریقے سے آتی رہتی ہیں. تو یہ ایک اللہ کا اصول ہے. اور یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ آزمائشوں کا مقصد جو ہے وہ مومن کو اور منافق کو الگ کرنا ہوتا ہے. اس سورہ جنگ احد کے سلسلے میں، اس جنگ احد پر ہی تبصرہ ہے. جنگ احد کے حالات پر آپ سمجھیے کہ اس کے نتائج ہیں، اور پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جنگ احد میں جو نقصان ہوا مسلمانوں کا، اس کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک تو مسلمانوں کی وجہ سے ہوا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ کون مومن ہے کون منافق. یہاں بھی وہی بات ہوئی ہے. تو یہ سلسلہ دنیا میں چلتا رہے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ کہے کہ میں آمنت باللہ، پھر وہ کہے کہ جی اب ستّی خیریں ہیں، اب ہر قسم کی خیر ہوگی، میں نے تو اللہ پر ایمان کی بات کی ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہت مبارک جذبہ تھا. اب اتنا مبارک جذبہ تھا تو اب اگر کوئی بندہ اتنی نیکی کا اظہار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں دنیا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ہی، وہ صحابی تو وہ جنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا تھا. تو اب یہ اتنا مبارک اور اتنا نیک جذبہ تھا، تو جس طرح ہم سمجھتے ہیں پھر اس کے لیے دنیا جنت بن جانی چاہیے تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آزمائشوں کے لیے برداشت ہو جاؤ. تم پر آزمائشیں اس طرح آئیں گی جس طرح ڈھلوان، جس طرح اوپر سے نیچے کی طرف پانی آتا ہے. تو آزمائشیں تو تمہارے پاس اس طرح آئیں گی. آزمائشوں کے لیے پھر اپنے آپ کو تیار کر لو. تو یہ آزمائشیں جو ہیں یہ اس دنیا کی حقیقت ہیں، اور یہ آئیں گی. انسان کو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو. وصلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. لیکن آزمائشیں آ کر رہنی ہیں. اللہ سے آزمائشیں مانگنی نہیں چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے. لیکن اگر آزمائش آ جائے فثبتوا، پھر ثابت قدم ہونا ہوگا، پھر صبر کرنا ہوگا، پھر ایمان کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، توکل کے ساتھ، ایمان بالقدر، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، وہ اچھی ہو ظاہراً
یا ظاہراً بری ہو، ہمیں بری لگ رہی ہو یا ہمیں اچھی لگ رہی ہو، والقدر خیرہ و شرہ، ہمیں اچھی بری تقدیر دونوں پر ایمان لانا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جس طرح اللہ پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ ہماری شکل جیسے بنا دیں ہمیں اس پہ اللہ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا ہے. اسی طرح اللہ ہمارے جو حالات بنائیں، آسان بنائیں یا مشکل بنائیں، ہمیں خندہ پیشانی سے ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے. نعمت آتی ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے، مصیبت آتی ہے تو ہمیں صبر کرنا ہے. اللہ سے عافیت مانگنی ہے، لیکن اگر مصیبت آ جائے تو صبر کرنا ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اور نہیں ہے اللہ کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. یعنی اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کر سکتا، اللہ تمہیں کبھی بھی غیب پر مطلع نہیں کرے گا، غیب پر اطلاع نہیں دے گا، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ غیب پر اطلاع ہر شخص کو نہیں دیتے. اللہ غیب پر ہر شخص کو مطلع نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع فرما دیتے ہیں. اللہ ہر ایرے غیرے کو غیب پر مطلع نہیں فرماتے. لیطلعکم کے الفاظ ہیں، غیب پر مطلع کرنا. دیکھیے ایک ہے غیب کیا چیز ہے کہ جس کا علم نہ ہو ہمیں، تو ایک چیز ہوتی ہے شہادہ ہمارے سامنے جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہم دیکھ نہیں رہے، جو ہمارے سامنے نہیں ہے، جو غیب ہے. تو ایک ہوتا ہے کہ عالم الغیب ہونا، غیب کو جاننے والا بن جانا، علام الغیوب بن جانا، اور ایک ہے کہ غیب پر مطلع ہو جانا. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. عالم الغیب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ غیب کا عالم ہے، یعنی اب اس کے لیے غیب نہیں ہے، اب اس کے لیے غیب وہ شہادہ کی طرح ہے. اور یہ اللہ وحدہ لا شریک کی اکیلی ذات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، سورہ نمل آیت نمبر 65 ہے، لا يعلم من في السماوات والارض الغیب، نہیں جانتا جو بھی اسمان میں ہے یا زمین میں غیب کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے. اللہ کے علاوہ نہ اسمان میں کوئی غیب جانتا ہے نہ کوئی زمین میں غیب جانتا ہے. اللہ تو خالق ہیں، اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے. اب ہر مخلوق خواہ وہ آسمانوں کی ہو خواہ وہ زمین کی ہو، آسمانوں میں فرشتے بستے ہیں، زمین میں اشرف المخلوقات انسان ہے، جن ہیں اور دیگر مخلوقات ہیں. تو آسمان زمین میں کی مخلوقات میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہر مخلوق آ جاتی ہے. تو کوئی مخلوق ہو اللہ خالق ہیں، کوئی بھی ہو اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. یعنی مخلوق میں سے کوئی غیب نہیں جانتا، کیونکہ غیب جاننا اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. یہ ہے غیب کا جاننا. اور غیب کے جاننے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے لیے جو غیب کو جانے اس کے لیے کوئی چیز غیب نہ رہے، اس کے لیے ہر چیز اس کے سامنے عیاں ہو جائے. اور غیب جاننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسے غیب کا خود بخود پتہ ہو. غیب جاننا یعنی یہ نہیں کہ اسے کوئی غیب کے بارے میں بتائے یا اسے کوئی غیب کے بارے میں مطلع کرے. وہ عالم الغیب ہوتا ہے، یعنی وہ غیب کو جاننے والا ہوتا ہے. تو غیب جاننے میں یہ بات یاد رکھیے کہ دو بڑی چیزیں، دو مین چیزیں غیب کے بارے میں یاد رکھیے. ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز کا اسے علم ہو، کوئی بھی چیز اسے مخفی نہ ہو. اور نمبر دو کہ وہ اسے کسی کے بتانے سے غیب کا پتہ نہ لگے، غیب پر اطلاع نہ ہو. اطلاع ہونا الگ چیز ہے، غیب پر مطلع ہونا، غیب کے بارے میں بعض غیبی امور کے بارے میں پتہ لگ جانا، یہ الگ چیز ہے. کسی کے سامنے غیب کی چند چیزیں عیاں ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، وہ الگ چیز ہے. کوئی غیب پر مطلع ہو جائے، یہ الگ چیز ہے. غیب جاننے کا مطلب ہے کہ خود جانے. تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. یہ سورہ نمل میں اتنا واضح لکھا ہے
یعنی سب سے زیادہ اگر شک ہو سکتا تھا اللہ کی مخلوق میں سے کہ کوئی عالم الغیب ہے، تو سب سے زیادہ شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکتا تھا۔ آپ انسانوں میں سب سے افضل اللہ کے انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، اور اللہ کے انبیاء اور رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہے، آپ سے افضل کوئی نہیں ہے۔ تو اگر انسانوں میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تو پھر کون غیب جانتا؟ پھر کوئی بھی غیب نہیں جانتا، پھر اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، نہ فرشتوں کا سردار جبریل غیب جانتے ہیں، وہ آسمانوں کے رہنے والے ہیں، آسمان والے بھی غیب نہیں جانتے۔ آپ کو پتہ ہے حدیث جبریل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضرت جبریل نے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان بیان کیے۔ اسلام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان بیان کیے۔ احسان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی 2 صورتیں بیان کی۔ پھر اس نے جبریل نے پوچھا، وہ انسان کی شکل میں آیا تھا، تو اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال ہو رہا ہے، یعنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کے سردار ہیں، جو تمام انسانوں کے نبیوں کے سردار ہیں، جس سے سوال ہو رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ سوال ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سوال کرنے والا جبریل تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال ہو رہا ہے یعنی انسانوں کا سردار، وہ سوال کرنے والے یعنی فرشتوں کے سردار سے زیادہ نہیں جانتا قیامت کے بارے میں۔ تو قیامت کے بارے میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے جو انسانوں کے سردار ہیں اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، چاہے فرشتے ہی کیوں نہ ہو، نہ جبریل کو پتہ ہے جو فرشتوں کا سردار ہے۔ تو جب اللہ کے علاوہ کوئی قیامت کے بارے میں جانتا ہی نہیں، تو پھر یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ اور اللہ نے صراحت سے فرما دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے آسمان و زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا، نبی سے کہلوایا۔ اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں بھی، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا۔ اور ہم پیچھے سورہ انعام میں مزید تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ خاص طور پہ جو 5 بڑے بڑے امور ہیں انہیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو عالم الغیب کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ یہاں لفظ ہے غیب پر مطلع ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم الغیب ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور کوئی غیب پر مطلع نہیں، کوئی غیب کا عالم نہیں ہو سکتا۔ غیب کا عالم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، غیبی امور پر مطلع ہونا یہ بھی ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ غیبی امور پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا خود بخود، کوئی عام شخص۔ ہاں اللہ جس رسول کو چن لے وہ اللہ اس کو جتنا چاہے غیب پر مطلع فرما دے، اور نہیں ہے اللہ کے مطلع کرے تمہیں علی الغیب غیب پر، ولیکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ چن لیتا ہے میرے رسول ہی، اپنے رسولوں میں سے میں جسے چاہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بڑا واضح مطلب ہے اس جملے کا کہ اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع بھی ہر ایک کو نہیں کرتے، ہر غیرے کو نہیں کرتے۔ ہر امت میں سے ہر شخص کہے کہ مجھے غیب کی باتوں کا پتہ لگ جائے، غیب کی بعض باتوں کا، اللہ ہر شخص کو غیب پر مطلع بھی نہیں کرتے۔ ہاں اللہ جن رسولوں کو چن لیتے ہیں اللہ انہیں غیبی امور پر مطلع کر دیتے ہیں، جسے اللہ چاہتے ہیں اسے مطلع کرتے ہیں، جتنا اللہ چاہتے ہیں اتنا مطلع کرتے ہیں۔ دیکھیے فرشتے کتنا جانتے ہوں گے اس کائنات کے بارے میں؟ فرشتے اس کائنات کے بارے میں صرف اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ نے انہیں بتایا ہے، جتنا اللہ نے انہیں غیبی امور پر مطلع کیا ہے، فرشتے اتنا جانتے ہیں، جتنا اللہ نے سکھایا ہے اتنا جانتے ہیں۔ جب فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا کہ آپ آدم کو پیدا کر رہے ہیں، وہ اگر آپ اس لیے پیدا کر رہے ہیں کہ آپ کی عبادت کرے گا، تو عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم تو بڑی تسبیح کرتے ہیں، وہ تو خون بھی بہائے گا، اس کے اندر تو شر کا مادہ بھی ہے، اسے خیر و شر دونوں کا اختیار ہے، تو اگر وہ شر اختیار کرے گا تو خون بہائے گا، اگر خیر کی بات ہے، خیر کا اختیار ہے، خیر کرے گا، تو تسبیح اور عبادت تو ہم سے زیادہ کون کرنے والا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے باقاعدہ سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کی فرشتوں پر علم کے ذریعے۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے، کچھ چیزیں سکھائیں
پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں مجھے تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتوں کو سمجھ آ گئی, کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اے اللہ آپ پاک ہیں ہر قسم کی کمی سے. لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمارے پاس نہیں ہے علم مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا. جتنا آپ نے سکھایا ہمیں اتنا پتہ ہے, جو آپ نے نہیں سکھایا ہمیں نہیں پتہ. تو فرشتے بھی ہر چیز نہیں جانتے, تو اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام بھی ہر چیز نہیں جانتے. وہ عالم الغیب نہیں ہے, ایک ہر چیز جانے اور ایک خود بخود جانے. ہاں اللہ انہیں بعض غیبی امور پر جتنا اللہ چاہتے ہیں اللہ انہیں مطلع کر دیتے ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں رسولوں میں سے, کیونکہ اللہ صرف رسولوں سے رابطہ کرتے ہیں. اللہ کی وحی رسولوں پر ہوتی ہے جس کو ہم شرعی وحی کہتے ہیں. لغوی طور پر وحی جو ہے وہ رسولوں کے علاوہ بھی ہو جاتی ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی یعنی الہام کیا. اور یہ لغوی معنی میں وحی تو کسی امتی پر بھی ہو سکتی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی ان ارضعی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہو, جب ڈر پیدا ہو تو پھر انہیں تابوت میں بند کر کے سمندر میں ڈال دینا, یہ واپس تمہارے پاس لوٹے گا اور یہ رسول بنے گا اور یہ بڑی شان والا ہوگا. تو یہ لغوی وحی تو غیر رسول کو بھی ہو جاتی ہے لغوی طور پر, القاء الہام وغیرہ اس قسم کی چیزیں. لیکن جو اصطلاحی طور پہ جس کو ہم وحی کہتے ہیں جس سے کوئی نبی رسول بن جاتا ہے, تو وہ وحی اللہ جس پر چاہتے ہیں اللہ کر دیتے ہیں. اللہ اس کو اپنا رسول چن لیتے ہیں, تو جسے اللہ اپنا رسول چن لیں اللہ اسے غیبی امور پر مطلع فرما دیتے ہیں جتنا اللہ چاہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے غیبی امور پر مطلع فرمانے کا ذکر کیا ہے, عالم الغیب بنانے کا ذکر نہیں کیا. اور غیبی امور پر مطلع کرنے سے مراد کیا ہے؟ غیبی امور پر مطلع کرنے سے مراد اصل میں غیب کا ایک معنی وہی بھی ہوتا ہے, وہی بھی غیب ہے, یاد رکھیے. قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے وحی کو غیب قرار دیا ہے. یعنی جو بھی چیز نبیوں پر وحی ہوتی ہے وہ اس معنی میں غیب ہے کہ وہ جب وحی نہیں ہوئی نبیوں پر تو نبیوں کے لیے غیب تھی, امت کے لیے غیب تھی. جب اللہ نے وہ وحی کر دی نبیوں پر, اب وہ اللہ نے غیبی چیز نبی کو بتا دی. مثال کے طور پر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا, اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے قصے بیان کیے. جو قصے اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں یہ قصے قرآن کریم میں بیان ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا. قرآن کریم میں اللہ نے صراحت سے بیان کیا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کو قصہ بیان کیا, تو اس کے بعد فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک, کی غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا, نہ آپ اس وحی سے پہلے اسے جانتے تھے نہ آپ کی قوم ان قصوں کو جانتی تھی. حضرت یوسف کا قصہ بیان کیا تو فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن, ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں. کیسے بیان کر رہے ہیں؟ یہ جو ہم قرآن آپ پر وحی کر رہے ہیں, اس قرآنی وحی کے ذریعے ہم آپ پر بہترین قصہ بیان فرما رہے ہیں, یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کا. کیا فرمایا آگے؟ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, کہ اس قصہ نازل ہونے سے پہلے, قرآن میں سورہ یوسف نازل ہونے سے پہلے آپ غافل تھے اس قصے سے, آپ کو اس قصے کا نہیں پتہ تھا. تو اس سے پتہ لگا کہ جو وحی ہے یہ بھی غیب ہے, اور اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع فرماتے ہیں. بند کر دو. اللہ غیب پر مطلع فرما دیتے ہیں, ہر ایک کو اللہ غیب پر مطلع نہیں فرماتے, یعنی اللہ ہر ایک کو غیبی باتیں نہیں بتاتے. اللہ جن رسولوں کو چنتے ہیں, جنہیں چاہتے ہیں, اللہ انہیں غیبی باتیں جتنی اللہ چاہتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. اور غیبی باتوں سے مراد یہ وحی سے متعلقہ معاملات ہیں. تو بعض غیبی باتیں جب اللہ نبیوں کو ان پر مطلع کر دے, عالم الغیب صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے, اور جب اللہ کسی کو بعض غیبی باتوں پر مطلع کر دے تو اس کو غیب کی چند باتوں کا پتہ لگ جاتا ہے, لیکن وہ عالم الغیب نہیں بنتا.
جو میں اب شروع سے میں جس نقطے کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، عالم الغیب ہونا بالکل ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی واحد ذات ہے، اور غیب پر مطلع ہونا یہ اللہ رسولوں میں سے جسے چاہتے ہیں غیبی امور کی بعض باتیں بتا دیتے ہیں، جتنا اللہ چاہتے ہیں بتا دیتے ہیں۔ وہ کون سی باتیں اللہ بتاتے ہیں غیبی؟ وہی باتیں جو اللہ نے وحی کرنی ہوتی ہیں انبیاء کرام علیہم السلام پر۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ جو باتیں نبیوں پر وحی فرماتے ہیں، جو پہلے نبیوں کو نہیں پتہ ہوتا، نہ قوموں کو پتہ ہوتا ہے، جب نبی پر اللہ وہ وحی فرماتے ہیں، گویا کہ اس غیب کو اللہ نبی پر مطلع کرتے ہیں، تو نبی کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ نبی اس وحی کو اپنی امت تک پہنچائے۔ یہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نبی اس وحی میں سے ایک چیز بھی نہیں چھپا سکتے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے اسے آگے پہنچا دیجئے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر آپ نے اللہ کی رسالت کو نہیں پہنچایا، اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ یعنی اگر آپ نے جو بھی اللہ نے آپ پر وحی کیا، اگر آپ نے اس میں بعض باتیں نہیں پہنچائیں آگے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تمام باتیں آگے پہنچائیں، اگر آپ نے بعض باتیں نہیں پہنچائیں تو گویا کہ آپ کو جو اللہ نے رسالت دی، جو اپنا پیغام دیا اپنی امت تک پہنچانے کے لیے، آپ کی امت تک پہنچانے کے لیے، آپ نے گویا کہ اس فرض منصبی کو ادا نہیں کیا۔ اور کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے جو آپ کا فریضہ لگایا، آپ نے اس کو پورا نہ کیا ہو؟ یہ تو کفر ہے، اللہ معاف کرے اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغامات کو آگے نہیں پہنچایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ 3 باتیں فرماتی تھیں کہ جو بندہ ان 3 باتوں میں سے کوئی بات کہے، گویا کہ اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ ان 3 باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو شخص یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کچھ چھپا لیا ہے، امت کو نہیں بتایا، تو جو کچھ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتا تھا، غیبی امور جن کی وجہ سے ہم انہیں نبی کہتے ہیں، تو نبی وہ غیبی امور آگے اپنی امت کو بتا دیتے تھے۔ تو غیبی امور کا اگر نبی کو پتہ لگے تو نبی اس کو بعض غیبی باتوں کا جو اللہ بتانا چاہتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے، لیکن نبی عالم الغیب نہیں بنتا۔ اگر بعض غیبی امور پتہ لگنے سے، اللہ کے بتانے سے، اگر کوئی کہے کہ نہیں نبی اب عالم الغیب بن گیا ہے، تو پھر اگر وہ غیبی باتیں نبی آگے امت کو بتا دے تو پھر امت کو بھی عالم الغیب ہونا چاہیے۔ پھر تو دیکھیں دجال نے آنا تھا یا نہیں آنا تھا، یہ غیبی بات تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی کی کہ دجال آئے گا، اس کی یہ صفات ہوں گی، یہ دور ہوگا، وہ امام مہدی کے دور میں آئے گا، اور دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے آسمانوں سے اور وہ قتل کریں گے، اور جو تفصیلات ہیں نصوص میں، یہ غیبی باتیں تھیں۔ اللہ نے ان غیبی باتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا۔ اللہ یہ غیبی باتیں امتیوں پر، عام لوگوں پر نہیں کرتے، عام لوگوں کو یہ باتیں نہیں بتاتے، اللہ یہ باتیں نبیوں کو بتاتے ہیں وحی کر کے۔ تو جب اللہ نے نبیوں کو یہ باتیں وحی کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وحی کر کے بتائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آگے امت تک پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت تک پہنچا دیا۔ تو اب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو غیب کی بعض باتیں بتائیں، تو کیا غیب کی یہ باتوں کا علم ہونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بن گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ غیب کی بعض باتوں پر مطلع ہوئے ہیں، غیب کی بعض باتیں آپ کے سامنے ظاہر کی ہیں اللہ نے، آپ عالم الغیب نہیں بنے۔ عالم الغیب اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں، وہ بعض باتیں آپ کو پتہ لگی، آپ عالم الغیب بن گئے، پھر وہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے مطابق امت کو بتا دیں، آپ کی ذمہ داری تھی۔ اگر آپ عالم الغیب ہے تو پوری امت بھی عالم الغیب ہے۔ آج مجھے بھی پتہ ہے دجال نے آنا ہے، جو غیبی بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ دجال نے آنا ہے، قرآن و حدیث میں جو تفصیلات موجود ہیں۔ تو پھر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے تو پھر اس معنی میں تو پھر ہم بھی عالم الغیب بنتے ہیں۔ دیکھیے کوئی نبی عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو ہر بات جانتے ہیں اور خود جانتے ہیں بغیر کسی کے بتائے۔
یہ عالم الغیب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اصل میں اللہ کا تو علم غیب ذاتی ہے اور نبی کا علم غیب عطائی ہے، نبی کو اللہ بتاتے ہیں تو نبی کو پتہ لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہی بات ہی کنٹراڈکٹ ہے اب اس میں، عطائی علم غیب، جو بات بتائی جائے پھر وہ جس کو کوئی بات بتائی جائے اسے پتہ لگے، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ غیب پر مطلع ہوتا ہے، اس پر غیب کی بعض باتیں اللہ کی طرف سے عیاں ہوتی ہیں، جتنی عیاں ہوتی ہیں اتنا اس کو پتہ لگ جاتا ہے، اس کو ان باتوں کا خود پتہ نہیں لگا، اللہ کے بتانے سے پتہ لگا، اور اتنا ہی پتہ لگا جتنا اللہ نے بتایا، جو اللہ نے نہیں بتایا وہ نہیں پتہ لگا۔ تو عالم الغیب کے لیے ہر بات کا جاننا ضروری ہے اور خود ہر بات کا جاننا ضروری ہے، عالم الغیب کوئی نہیں ہے اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر بھی اور اللہ کے رسولوں پر بھی۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور اگر تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پس تمہارے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ تو ان باتوں پر ایمان لانا ہوگا، اللہ سے ڈرنا ہوگا، جو بھی ایمان لائے گا، جو بھی اللہ سے ڈرے گا تو وہ پکا مومن ہے، وہ اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور ڈرتا ہے تو اس کو کبھی شکست بھی نہیں ہو سکتی، ہم نے پیچھے پڑھا ہے وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ وقت ہو گیا ہے، اسی پر ہی بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔